اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ امید ہے آپ انشاءاللہ سب دوستان خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب شرح امیۃ عامل آج تیسرا درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دو درس جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں ان کا میں اختصار کے ساتھ آپ کو ریویژن کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے کتاب کے مصنف کا تعارف پڑھا ہے کہ شیخ عبدالقاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، مصنف کا نام عبدالقاہر۔ اس کے بعد ہم نے کتاب کا تعارف پڑھا۔ کتاب کے تعارف میں ہم نے بیان کیا کہ عبدالقاہر جرجانی نے 100 عامل بیان کیے ہیں۔ کتاب کا تعارف ہم نے بیان کیا کہ شیخ عبدالقاہر جرجانی نے عوامل نحو میں، علم نحو میں 100 عامل بیان کیے ہیں جو کلمات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے عوامل کو ملا عبدالقاہر جرجانی کی ترتیب کے مطابق 2 قسموں میں تقسیم کیا۔ کتاب کے تعارف میں مئات عامل بیان ہوا کہ 100 عامل ہیں۔ علم نحو میں کتنے عامل ہیں؟ 100 عامل ہیں جو دوسرے کلمات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہم نے بیان کیا کہ عامل 2 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، عامل معنوی اور عامل لفظی۔ عامل معنوی کو ہم نے 2 قسموں میں تقسیم کیا اور عامل لفظی کی ہم نے دوبارہ 2 قسمیں کی۔ عامل لفظی ہم نے بیان کیا کہ وہ عامل ہوتے ہیں جو ہم لفظ کو بھی درک کرتے ہیں اس کے عبارت میں اور قلب سے بھی اس کا ادراک ہوتا ہے۔ لفظاً و قلباً ہم اس کو درک کرتے ہیں، جیسے ہم نے مثال دی کہ عبارت میں وہ موجود ہوتے ہیں، جیسے ان زیدن دن قائمن۔ اب یہاں پر انا کیا ہے؟ انا لفظ عامل ہے اور زیدن اس کا معمول ہے، تو یہاں پر انا کو ہم لفظی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن معنوی عوامل کون سے ہوتے ہیں؟ جو قلبی طور پر ہم ادراک کرتے ہیں لیکن ہم ان کو لفظی طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر زیدن مرفوع ہے۔ اب یہ مرفوع کیوں ہے؟ کسی کا تو یہ معمول بنا ہوا ہے نا، تو یہاں پر ہم نے بیان کیا کہ اس کا عامل معنوی ہے۔ قلبی طور پر ہم اس کو ادراک کر سکتے ہیں لیکن لفظی طور پر ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح ہو گیا۔ پھر ہم نے آگے عامل لفظی جو تھے ان کو دوبارہ آگے تقسیم کیا، عامل لفظی سماعی، عامل لفظی قیاسی۔ وہ چارٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے جو ہم نے پہلے درس سے جس کی طرف ہم آپ لوگوں کی توجہ جلب کر رہے ہیں، میں دوبارہ چارٹ کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ اگر آپ یہ چارٹ یاد کر لیں تو انشاءاللہ نحو آپ کی مئات عامل آپ کی حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں، عوامل لفظیہ، سماعیہ اور قیاسیہ کی طرف تقسیم ہو رہے ہیں۔ سماعیہ عوامل ہم نے بیان کیے کہ سماعی عوامل وہ ہیں جن کا قاعدہ کلیہ باقاعدہ طور پر تو نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو قیاسی ہیں وہ قاعدہ کلیہ کے مطابق ہر جگہ پر ایک عمل انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے پچھلے درس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ آگے جو آج کا درس ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم عامل لفظی سماعی کی پہلی قسم، پہلی نوع کو شروع کریں گے۔ پہلی نوع انہوں نے حروف جارہ کی بیان کی ہے۔ پہلی نوع جو عوامل لفظی سماعی، اگر یہاں سے میں آپ کو دکھا سکوں، مئات عامل عوامل لفظیہ کی طرف تقسیم ہوتے ہیں۔ عوامل لفظیہ میں سے سماعیہ جو عوامل ہیں ان میں سب سے پہلی نوع کون سی ہے؟ حروف جارہ کی ہے۔ حروف جارہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حروف جارہ کو حروف جارہ کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حروف جارہ اکیلا معنی نہیں دیتے، اگر 2 کلمات کے درمیان ان کو رکھا جائے تو ان کے درمیان ربط کا کام دیتے ہیں۔
جریان کا کام دیتے ہیں، جاری رکھتے ہیں معنی کو، یعنی پہلے کلمے کو دوسرے کلمے میں ان کا آپس میں جریان جو بنتا ہے، ربط بنتا ہے، اس کو جریان کے لیے یہ لفظ، یہ کلمات، یہ حروف کام آتے ہیں۔ تو حروف جار جریان سے ہے، یعنی جاری رکھنا، ربط بنانا، رابط کے طور پر استعمال ہونا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حروف جارہ کا اکیلا، اگر یہ اکیلا مثلا حروف جارہ میں سے با ہے، اگر با ہمارے پاس اکیلا ہو تو اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا معنی ہے یہاں پر۔ لیکن اگر ہم اس کو دو کلموں کے بیچ میں رکھ دیں تو یہ دو کلموں کے درمیان رابط کے طور پر استعمال ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ربط دیتا ہے۔ اور جریان جو آپس میں ایک مثلا پل ہوتی ہے نا درمیان میں، مثلا نیچے دریا ہے اور دونوں طرف مثلا خشکی ہے، تو ان دونوں خشکیوں کو آپس میں کیا ملاتا ہے؟ ایک پل ملاتا ہے۔ تو حروف جارہ اس جریان کو کہتے ہیں جو رابط کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جب ان کو دو لفظوں کے درمیان میں آپ قرار دے دیں تو یہ معنی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں کہ حروف جارہ جریان سے ہے، یعنی جاری رکھنا۔ کیا جاری رکھنا؟ یعنی ربط بنائے رکھنا یا رابط کے طور پر استعمال ہونے والا حرف۔ جیسے جب ہم مثال اس کی دیں گے تو انشاءاللہ واضح تر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ایک عام سی مثال پہلے ہم دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بعد میں اس کی قرآنی اور روایات سے ہم اس کے شواہد لائیں گے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عربی جملہ ہے مررتو بزیدن، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مررتو فعل ہے، بزیدن با کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور زید کیا ہے؟ مفعول ہے مررتو کا۔ کہتا ہے کہ میں زید کے قریب سے گزرا۔ اب یہاں پر با کس میں کیا معنی دے رہی ہے؟ قریب ہونے کا، الصاق کا معنی یہاں پر دے رہی ہے۔ یعنی اگر ہم با کو یہاں سے گرار دیں تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ مررتو زیدن کا کیا ہم معنی پہنچانا چاہ رہے ہیں مخاطب تک، یا اگر ہم صرف با کہیں اور مررتو زیدن کو ہٹا دیں تو کوئی بھی معنی جملے کا نہیں بنے گا ہمارے سامنے۔ مثلا اگر ہم کہیں با سے تو کوئی بھی معنی ہمارے لیے سامنے نہیں آ رہا، لیکن اگر ہم اس کو دو کلموں کے بیچ میں رکھ دیں، مررتو اور دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ زید ہے ہمارے پاس۔ اب یہ جو دو کلمہ ہیں ہمارے پاس مررتو اور زید، ان دو کے درمیان میں ایک رابط ہے جو ان دونوں کے جریان دے رہا ہے، دونوں کو معنی کو برقرار کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ حرف جار ہے۔ تو فرماتے ہیں حروف جارہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ ایک قول مشہور ہے، بعض نے اس کے ساتھ اختلاف کیا ہے، دیگر الفاظ بھی اس میں، حروف بھی اس میں داخل کیے ہیں۔ بعض کے نزدیک 17 ہیں حروف جارہ، بعض نے 18 بیان کیے ہیں۔ تو ایک اور بحث بھی اس میں جو ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے، کتاب میں تقریباً درج نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بعض حروف جارہ ایسے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ حروف بھی استعمال ہوتے ہیں، حروف کے طور پر بھی کلمات جملات میں وارد ہوتے ہیں، اور ان کو ہم بعض اوقات اسم کے طور پر بھی دیکھتے ہیں عرب کے کلام میں، یعنی حرف بھی ہے اور اسم کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے، یا اسی طرح سے حرف جر بھی ہے اور وہ فعل کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، نوٹ کرتے ہیں ہم ان کو۔ 17 حروف میں سے 9 حروف ایسے ہیں جو صرف حرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کیا یہ 9 حروف حرف کے علاوہ فعل اور اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں؟ فرماتے نہیں، یہ صرف اور صرف ہمیشہ عربی زبان میں حرف کے طور پر آپ ان کو دیکھیں گے۔ من ہے، الہ ہے، حتی ہے، فی ہے، لام ہے، ربا ہے، واو قسم ہے، تا ہے۔ یہ کتنے حروف ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8
اور ایک اور حرف کون سا ہے؟ با ہے۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ صرف حرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ہم ان کو کبھی بھی فعل یا اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اگلی بحث اس میں، بعض حروف ایسے ہیں جو حرف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہم ان کو اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ 5 حروف ہیں، 5 حروف جو حرف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کو اسم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ حروف 5 ہیں جیسا کہ بیان ہوا، ان ہے، علا ہے، قاف ہے، منزو اور مز ہے۔ یہ 5 حروف آپ دیکھیں گے عربی زبان میں حروف جارہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ اسم بھی واقع ہوتے ہیں۔ ان میں سے حروف جارہ میں سے 3 حروف ایسے بھی ہیں جو فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دراصل ہیں تو حروف، لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ فعل بنے ہوئے ہیں کلمات میں، جملات میں، عربی کے کلام میں ان کو ہم فعل کے طور پر بھی بعض اوقات دیکھتے ہیں۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ خلا ہے، حاشا ہے اور ادا۔ یہ 3 حروف فعل کے طور پر بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے ہمارے سامنے، آگے ہم حروف جر جو سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہے با، اس کے معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ با حروف جارہ میں سے سب سے پہلا حرف جر ہے، اس کے چند معنی ہیں۔ سب سے پہلا معنی حرف جر کا الصاق ہے۔ اب الصاق کا انہوں نے بیان کرنا چاہیے تھا ان کو کہ الصاق کسے کہتے ہیں۔ الصاق کہتے ہیں ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ متصل ہونا، ملنا۔ ایک شے اگر دوسری شے کے ساتھ مل جائے، متصل ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الصاق کہتے ہیں۔ خود الصاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک الصاق ہوتا ہے مجازی اور ایک الصاق ہوتا ہے حقیقی۔ یہ میں نکات لکھتا ہوں تاکہ آپ نوٹ کر سکیں۔ یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں، با حرف جر با کے معانی۔ پہلا معنی کون سا ہے حرف جر کا؟ الصاق۔ اس کا معنی کیا ہے؟ الصاق کا معنی ہے ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ مل جانا۔ اب خود جو الصاق ہے یعنی ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک الصاق حقیقی ہوتا ہے، ایک الصاق مجازی ہوتا ہے۔ الصاق حقیقی اور مجازی کیا ہوتے ہیں؟ یہ کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ الصاق حقیقی یعنی ایک شے حقیقی طور پر، واقعی طور پر دوسری شے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ مثلا جب انسان خوش ہوتا ہے، جب انسان غمگین ہوتا ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے، تو یہ خوشی، غمی یا بیماری انسان کے ساتھ حقیقی طور پر ملی ہوئی ہے۔ کوئی الگ سے اور چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ خوشی ہے اور یہ انسان ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ یہ بیماری ہے الگ سے اور یہ انسان ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ الصاق حقیقی ایسا ہوتا ہے جہاں پر 2 چیزیں حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ مثلا خوشی ہے، غمی یا بیماری ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ واقعی طور پر ملی ہوئی ہوتی ہیں، الگ نہیں ہوتی۔ مثلا ہوتی تو الگ ہے انسان سے۔ مثلا ابھی میں نارمل حالت میں بیٹھا ہوں، ایک باہر سے انسان آتا ہے اور وہ مجھے خوشی سناتا ہے،
تو خوشی الگ سے دکھائی نہیں دیتی کہ انسان کے باہر کوئی چیز پڑی ہوئی دکھائی دے ہمیں، انسان خوشی کے ساتھ مل جاتا ہے حقیقی طور پر۔ اس طرح سے غمی ہے، کوئی غم کی خبر آپ کو خدا نخواستہ سناتا ہے یا آپ کو بیماری لگ جاتی ہے، تو الگ سے بیماری کہیں پڑی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ انسان کے ساتھ حقیقی طور پر مل جاتی ہے، الگ نہیں ہوتی بلکہ انسان کے ساتھ حقیقی طور پر مل جاتی ہیں یہ چیزیں۔ صحیح ہے، یہاں پر انہوں نے مثال اس کی دی ہے بہی داؤن، اس کے ساتھ بیماری ہے۔ اب ہم دیکھ نہیں سکیں گے کہ اس کے ساتھ الگ کہاں پڑی ہے بیماری، دونوں چیزیں جب ملی ہیں، ایک بیماری اور ایک انسان ہے، تو دو چیزوں کا آپس میں ملنا کس طرح سے ہے؟ حقیقی طور پر ہے۔ اس کے مقابلے میں الصاق مجازی ہوتا ہے۔ الصاق مجازی کیا ہوتا ہے؟ الصاق مجازی یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، آپس میں ملی بھی ہیں لیکن حقیقی طور پر نہیں ملی، بلکہ مجازی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہیں۔ کیسے؟ یہاں پر مثال دیتے ہیں کہ مررتو بزیدن، یہ مثال اوپر بھی گزری ہے کہ دو چیزیں حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوئی ہیں، اور ہم مجازی طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو گئی ہیں یا مل گئی ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے قریب ہوئی ہیں۔ مثلا یہاں پر مثال کون سی دی ہے؟ مررتو بے زیدن، میں زید کے قریب سے گزرا۔ اب جب ہم ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ سے گزرتا ہے تو وہ دونوں مل کر ایک چیز نہیں ہو جاتے، لیکن اوپر ہم نے دیکھا الصاق حقیقی میں دونوں ایک چیز ہو جاتے ہیں جب ملتے ہیں۔ مثلا جب خوشی ملتی ہے انسان کو تو خوشی اور انسان ایک ہو جاتے ہیں، وہاں پر وحدت حقیقی ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا حقیقی ہے، دونوں ایک شے ہو گئے۔ لیکن جب مجازی کے طور پر الصاق استعمال ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ میں زید کے قریب سے گزرا یا میں مسجد کے قریب سے گزرا، مدرسے کے قریب سے گزرا، تو یہاں پر دونوں چیزیں الگ الگ ہیں لیکن صرف ان کا اتصال ہوا ہے، ایک دوسرے سے ملے ہیں، قریب ہوئے ہیں، لیکن حقیقی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے۔ اگلے معنی کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ با کا دوسرا معنی کیا ہے جو کتاب میں بیان ہوا ہے؟ با کا دوسرا معنی استعانت ہے۔ دوسرا معنی استعانت، حرف جر کا، حرف جر با کا دوسرا معنی استعانت ہے۔ استعانت کا آپ کو معلوم ہے، استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد، تعاون سے ہے، اور اعانت کرنا، تعاون کرنا یا استعانت کس سے ہے؟ مدد کرنے سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم یہاں پر عبارت میں کیا بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں دوسرا معنی وَلِلْإِسْتِعَانَةِ نَحْوُ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ۔ اب ایک جب آپ لکھتے ہیں تو جس آلے کو آپ استعمال کرتے ہیں لکھنے کے لیے، جس سے آپ مدد لیتے ہیں لکھنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ یعنی وہ آلہ جس سے آپ نے ایک فعل کو انجام دیا ہے، جس فعل کی مدد سے آپ نے، جس آلے کی مدد سے آپ نے فعل کو انجام دیا ہے، وہ آلہ کون سا تھا؟ قلم ہے۔ اور قلم کی اعانت سے، قلم کی مدد سے جب آپ نے لکھا، اس مدد کے معنی کو کون بیان کرے گا؟ یہاں پر با بیان کرے گی۔ مثال ہم نیچے لکھ دیتے ہیں، کتبت بالقلم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کون کون سے کام ہوئے ہیں۔ ایک کتابت ہوئی ہے، اور جس چیز سے کتابت ہوئی ہے، ایک کام ہے جو جسے ہم فعل کہتے ہیں۔ فعل کون سا یہاں پر محقق ہوا ہے؟ کون سا فعل انجام پایا ہے؟ کتابت۔ اب کتابت کس چیز کی مدد سے انجام پائی ہے؟ وہ کون سی چیز تھی؟ قلم۔ جس چیز کی مدد سے کتابت ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے؟ قلم۔ اب یہاں پر کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، تو یہاں پر یہ جو کے ساتھ لکھا یا قلم کی مدد سے لکھا، اس کے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ معنی کس چیز سے ظاہر ہو رہا ہے؟ یہ معنی با کے کلمے کے ذریعے ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے۔ با کے ذریعے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کتابت کی اور وہ قلم سے کی، تو با یہاں پر کیا کر رہی ہے؟
با یہاں پر یہ بیان کری ہے کہ آپ نے قلم کی مدد سے لکھا. صحیح ہے. آگے تیسرا معنی ہے، تیسرا معنی تعلیل ہے. وقت تکون للتعلیل. تیسرا معنی آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں کہ تیسرا معنی تعلیل ہے. تعلیل کا معنی کتاب میں وارد نہیں ہوا، بعض معنی دیگر بھی وارد نہیں ہوئے، یہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. تعلیل کا معنی استعانت اور الصاق کے نسبت بہت کم وارد ہوا ہے با کا، یعنی اس تعلیل کا معنی دیتی ہے، تعلیل کا معنی با جارہ دیتی تو ہے لیکن استعانت اور الصاق کی نسبت بہت کم وارد ہوا ہے. یہ معنی تعلیل کا معنی بہت کم وارد ہوا ہے. تعلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی علت بیان کر رہے ہیں، آپ اپنے فعل کی علت بیان کر رہے ہو. مثلا آپ کہتے ہو کہ یہ کام کس لیے انجام پایا، تو فرماتے ہو یہ کام مثلا زید کی وجہ سے انجام پایا ہے، یا یہ کام کسی فلاں چیز کی وجہ سے انجام پایا ہے. اگر تعلیل بیان کرنا ہو تو وہاں پر بھی با استعمال ہوتی ہے. یہاں پر یہ تین معنی ہم یہاں پر پڑھے ہیں ہم نے، تو یہاں تک میرے خیال میں درس کافی ہے. تو یہاں پر جو دو معنی ذکر ہوئے ہیں وہ تو ہم پڑھ لیں گے، جو معنی یہاں پر ذکر کتاب میں نہیں ہوئے وہ انشاءاللہ میں آپ کو لکھواتا رہوں گا، اور اس کی مثالیں بھی ہم لاتے رہیں گے قرآن مجید سے، روایات سے. اور ابھی ہم اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع الاول، عوامل لفظیہ سماعیہ میں پہلی نوع کون سی بنتی ہے؟ حروف جارہ کی بنتی ہے. حروف تجر الاسم فقط، وہ حروف جو جر دیتے ہیں اسم کو فقط، اس کے علاوہ اور بھی کوئی کام کرتے ہیں، مثلا نصب دیتے ہوں، جر دیتے ہوں، یا مثلا فعل پر داخل ہوتے ہوں یا حرف پر، ایسا نہیں ہے. یہ حرف ہیں، دیتے بھی جر ہیں فقط، اور دیتے بھی جر کس کو ہیں؟ صرف اسم کو دیتے ہیں. فعل یا فعل تو ویسے بھی جر قبول نہیں کرتا، اور حرف پر بھی یہ داخل نہیں ہوتے. فقط، فقط کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور بس یہی عمل ہے ان کا. واحد 19 حرفا، یہاں پر انہوں نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ 19 حرف ہیں. سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ با ہے. با للالصاق، الصاق کا معنی میں نے بتایا کہ الصاق یعنی ایک دوسرے کا، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ مل جانا. یہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا یا حقیقتاً ہوتا ہے، جیسے بہی داؤن، اس کے ساتھ بیماری ہے یا وہ بیمار ہے. یا مثلا یہ الصاق مجازی ہوتا ہے کہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا مجازی طور پر ہوتا ہے. مررتو بزید، میں زید کے قریب سے گزرا. دوسرا معنی استعانت ہے. کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا. اب قلم کی مدد سے لکھا، یہ معنی کہاں سے ظاہر ہو رہا ہے؟ با کے معنی سے، با کے حرف سے ظاہر ہو رہا ہے. تیسرا معنی میں نے یہاں پر نوٹ کیا تھا، اور وہ تعلیل ہے. یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا، ممکن ہے نیچے ذکر ہوا ہو، ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہو. تیسرا معنی انہوں نے سببیت بیان کیا ہے. یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اگلے درس کے لیے آپ کے لیے چند چیزیں ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہیں. با کے معنی کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، حروف جارہ کسے کہتے ہیں، اور حروف جارہ میں سب سے پہلا جو با ہے اس کے کتنے معنی ہیں، اور حروف جارہ جو انہوں نے بیان کی ہیں ان میں سے کتنے افعال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کتنے اسماء کے طور پر. یہ والی چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں. تو اگلے درس تک کے لیے اللہ حافظ و خدا حافظ و ناصر.